أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد لو، تم لوگ مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی دولت عطا فرمائی، اس کے قیمتی لمحات عطا فرمائے، جو اب آخری ایام اور آخری لمحات پر مشتمل ہے۔ بہت ساری ایسی عبادت کی توفیق اللہ نے دی ہے جو پہلے غیر رمضان میں نہیں ہوئی۔ بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام ہوا، نمازوں کا اہتمام ہوا، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہوئی۔ رمضان گزرتے ہی یہ کیفیات آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے، وہ جذبہ نیکی کا سرد پڑ جاتا ہے جو رمضان میں بڑا گرم تھا اور آدمی بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ تو کون سے اعمال ایسے اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دے؟ تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم صبر کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جو نیک اعمال پر استقامت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، صبر کا ایک معنی ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، نیک اعمال پر جمنا، استقامت اختیار کرنا، اور دوسرا معنی صبر کا ہوتا ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور تیسرا معنی صبر کا ہوتا ہے تکلیفوں پر صبر کرنا، جو عام طور پہ عمومی معنی سمجھا جاتا ہے۔ صبر میں یہ تینوں باتیں داخل ہیں۔ جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران کے اندر جو آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پوری سورہ کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پالو۔ تو صبر عن المعصیہ جو سب سے اہم چیز ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے سبب سے اللہ رب العزت نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہر آدمی کی مشق ہوئی گناہوں سے رکنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہر ایک میں اتنی قوت پیدا فرمائی، اتنی طاقت پیدا فرمائی کہ سخت پیاس میں جب حلق میں کانٹے لگ رہے تھے اور بند کمرے میں پانی نہیں پیا، یہ محض اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کا مشاہدہ کروایا کہ بندے کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی گئی کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، معصیت سے میں نہیں بچ سکتا، اس میں اتنی ہمت پیدا کر دی گئی کہ وہ چیزیں جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی کھانا اور پانی، غذا اور پانی، اس کو انسان نے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دے دی۔ اب یہ انسان بڑا ناشکرا ہوگا کہ اس کیفیت کو، اس طاقت کو گناہ کر کے زائل کر دے۔
اس صفت کو دور کر دے اپنی ذات سے۔ رمضان ختم ہوتی ہی معصیت کے دروازے، اللہ کی نافرمانی کے دروازے دوبارہ سے کھل جائیں اور انسان دوبارہ اس راہ پر چل پڑے۔ کس طرح ہم صبر کریں؟ کیسے صبر کریں ہم گناہوں سے؟ غیبت ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ جس مجلس میں انسان غیبت سن رہا ہوتا ہے اس میں دل مچل رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی مزے لیں، غیبت کر لیں، لیکن اس وقت صبر کی ضرورت ہے، اپنے نفس کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذرا انسان ہمت کرے، اپنے آپ کو اس غیبت سے روک لے۔ اسی طرح اور کئی گناہ ہیں۔ اصحاب اہل حکمت اور علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو گناہ کا ہے وہ بد نظری کا ہو چکا ہے، سب سے بڑا فتنہ، جس میں خاص و عام مبتلا ہو گئے ہیں، اور ابتلاء عام کی وجہ سے اس گناہ کا احساس دل میں نہیں رہا کہ یہ بھی شاید گناہ بھی تھا کہ نہیں تھا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں، لیکن اب جب گھر کے اندر ہو، تنہائی میں ہو، تو پھر ایسے گناہ کی شدت کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ بند کمرے میں، اللہ اکبر، اور بندہ اس بنیاد پر گناہ کرتا ہے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جیسے کل گناہ کیا تھا اور استغفار کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی، پھر گناہ کر لیں گے تو توبہ ہم دوبارہ کر لیں گے، وقت بھی ہے۔ توبہ کے لیے 2 لفظ کہنے ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو ہم گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے۔ توبہ کے بھروسے پہ گناہ کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ توبہ کے بھروسے پہ گناہ کر لینا، اس لیے کہ جب انسان توبہ کے بھروسے پہ گناہ کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے، ابھی گناہ کیا نا، کل بھی تو کیا تھا، تو توبہ کر لی تھی، پھر کر کے پھر کر لیں گے۔ جب انسان توبہ کے بھروسے پہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا نظام ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نہیں جانتے کہ موت کب آ جائے اور یہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں پکڑ لے۔ اور دوسری بات، جب انسان تنہائی کے موقع پر شیطان کو کہتا ہے آ بھائی تو بھی آ جا اپنے لاؤ لشکر کے سمیت، میں تیار ہوں گناہ کے لیے، جب شیطان آتا ہے نا، پھر کس قوت سے آتا ہے یہ معلوم ہونی چاہیے قوت۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، شیطان کہنے لگا کہ جس کو آپ نے مٹی میں سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ قَالَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، آپ نے اس کو میرے اوپر عزت دی ہے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، آپ ذرا مجھے قیامت تک ذرا مہلت دیں، میں اس کو ایسے قابو کروں گا جیسے لگام گھوڑے کے جبڑوں میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ احتناق کا لغوی معنی ہوتا ہے گلا گھونٹ دینا۔ ہم کہتے ہیں کہ اب گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، وہ کہتا ہے میں ان کے جبڑوں میں اپنی لگامیں ڈال دوں گا۔ اللہ جل شانہ نے آگے سے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جا تو چلا جا، اپنے متبعین کو بھی ساتھ لے جا، تیرا بدلہ جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ اگلی بات جو اللہ جل شانہ نے فرمائی، ہمیں شیطانی طاقتوں کو جب اپنے اوپر حاوی کرنے کی ہم اجازت دے دیتے ہیں پھر اس سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان کو بہکا دے اپنی آواز کے ذریعے سے اور اپنے پیادے اور گھڑ سوار اس پر چڑھا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کا ایک پورا لشکر ہوتا ہے جس میں جنات بھی ہوتے ہیں، شریر انسان بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان قابو دے دیتا ہے کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، وہ شیاطین 2 چیزیں قوتیں لے کر آتا ہے، ایک جنات کی طاقت اور دوسرے شریر انسان اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کو راستہ دکھاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا۔
اس کے لیے گناہ کرنے آسان ہو جائیں گے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اپنا حصہ بنا لے ان کی مال و اولاد میں، یعنی مال بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو تاکہ شیطان کا حصہ بنے، اولاد بھی اللہ کی نافرمانی میں آئے تاکہ شیطان کا حصہ بنے. وَعِدْهُمْ، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، توبہ کر لیں گے، ابھی گناہ کر لو توبہ کر لیں گے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے. اس لیے توبہ کے بھروسے پہ گناہ کر لینا یہ اللہ جل شانہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. ہم اس اللہ کی نافرمانی سے کیسے روکیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی طاقت دی ہے کہ اے بندے تھوڑی دیر کے لیے ہمت کر لے، اپنے آپ کو روک لے. ہم نے تیرے اندر طاقت رکھی ہے رکنے کی، اور وہ جس کی وجہ سے تو کھانا پانی سے رکا ہوا ہے، تو ہمت کر لے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں اللہ پاک نے سنایا، اور صرف وہ ترغیب ہے، راستہ دکھانا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا اور دروازے بند کر لیے. وقالت هيت لك، اور کہنے لگی آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثواج، میرا رب اچھا ٹھکانہ دینے والا ہے، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، صبح شام جس نے نعمتیں دی ہیں، جس کی عطائیں ہیں، جس کی احسانات ہیں، میں اس وقت میں اس کی نافرمانی کروں. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. برائی کے رستے پر اس انداز سے چلنا، اس کو یوسف علیہ السلام نے ظلم فرمایا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے عورت سے بچنے کا ارادہ کیا. لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہوتی تو پھر اللہ جل شانہ نے اپنا فضل فرمایا. یوسف علیہ السلام نے جب صبر کا معاملہ کیا، اللہ کی پوری مدد ساتھ ہو گئی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سنایا. ہم اسی طرح انسانوں کی بے حیائی سے حفاظت کرتے ہیں اور برائی کے کاموں سے حفاظت کر رہے ہیں. جب بندے صبر کر لیں ذرا جو ان کے اختیار میں ہے. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ مخلص بندوں میں سے تھے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں روکنا ہوگا ان چیزوں سے، اور جب انسان روکتا ہے تو دل شکستہ ہوتا ہے، دل پارا پارا ہوتا ہے. لذات سے جب انسان روکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے لذات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس تکلیف پر اجر بہت زیادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم بغیر حساب کتاب کے عطا کریں گے. تم صبر تو کرو، ذرا ہمت تو کرو. دل شکستہ ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہوا؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ شکستہ ہو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر یہ ٹوٹ گیا نا یہ آئینہ، اللہ اس کو بڑا پسند فرماتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں. تو انسان ذرا ہمت تو کرے، ذرا جمے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس بد نگاہی کی فتنے سے حفاظت کرنی، اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ ایمان کی جڑ کو یہ چیز اکھاڑ کے رکھ دے گی اور اعمال پر استقامت نہیں ہو سکے گی. ہم کئی مواقع پر صبر کرتے ہیں. ملازمت ہے ہماری، آج سخت نیند آ رہی ہے،
دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہم جاتے ہیں ملازمت کے لیے، ہم اس دن صبر کرتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنی تھکاوٹ قربان کرتے ہیں، اور بیماری کی تکلیف قربان کر کے ہم ملازمت پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دے رکھی ہے، تو یہ صبر کے سبب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر ہم سب کو دے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، بندہ کچھ تو احساس کرے اس بات سے کہ ایک آدمی بند کمرے میں اور فلم دیکھ رہا ہے، والد صاحب آ کے آ جائیں سامنے، تو ہم یہ کہیں گے والد صاحب آپ بھی تشریف لائیں، میرے ساتھ شریک ہو جائے دیکھنے کے لیے۔ وہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ فوراً اس کو ہٹاؤ، غائب کرو۔ یا فلم دیکھ رہے ہیں، بیٹا آ جائے جو اس سے بھی بڑا سنگین خطرہ ہے، اس کی تربیت کا سب سے بڑا نقصان ہے، باپ کو فلم دیکھتے ہوئے اور یہ وہ دیکھ رہا ہے، بچہ بھی ساتھ شریک، تو اس وقت کیا احساس ہوگا؟ یا اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا شاگرد، ہمارا زیر تربیت، وہ آ کر اس وقت موجود ہو جائے اور ہم فلم دیکھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر حال میں ان کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، اور کل قیامت کے دن انسانوں کو ان کی حرکات اور سکنات سمیت حاضر کریں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سب کے سب اللہ کے سامنے اپنے عملوں کے ساتھ اور اس کی تمام حرکات سکنات سمیت پیش کیے جائیں گے۔ کتنے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے اور عملوں پر استقامت عطا فرما دے، تو استعانت بالصبر، صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہوگا، چاہے جتنی بھی دل پر چوٹیں لگیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ اور وہ کیسی مدد ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، شیطان کو خطاب کر کے فرمایا جو میرے بندے ہیں یقین رکھ تیرا زور ان پہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ تیرا رب ان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ کی حفاظت کو اپنے ساتھ لے لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیں، نصرت کو ساتھ لے لیں، اس کے لیے ہمت کی ابتدائی درجے ہماری طرف سے ہے، کوشش ہم کریں گے، صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد لو صبر کے ذریعے سے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر مدد لو۔ اللہ اکبر۔ والصلاۃ، حالانکہ نماز صبر کے تحت داخل ہو چکی ہے، لیکن نماز کو الگ سے اللہ نے بیان فرمایا، اس کے انسان کی زندگی پر الگ سے اثرات ہیں نیک عملوں پر استقامت دلانے کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ رمضان کے آخری ایام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری عادتوں کو بدلا ہے، بہت ساری امور کے اندر اللہ نے ہمیں ہمت اور استقامت دی ہے، تو چند چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم اپنی قوت اختیاریہ سے، اپنے ارادے سے ذرا ہمت کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں واضح آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص حرام جگہ سے اپنی نگاہ کو جھکا لے محض اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے یہ بات کہہ دیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے صدر کی حفاظت کریں۔ اس لیے یہ عمل ہماری اختیار میں ہے، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میرے اختیار میں نہیں ہے، آج ہم مجبور ہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے سب کو اختیار دے رکھا ہے، بس ہمت اور صبر کی ضرورت ہے، جس کا قدم میں نے اور آپ نے خود اٹھانا ہے۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ جو مضمون ہے، عنوان ہے، امریکہ میں ہم بیان کرتے تھے، لوگ ہم پر ہنستے تھے، امریکہ میں کیسے لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح نگاہوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات پی ٹی وی میں جانا ہوتا ہے تربیت کے لیے، مختلف ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جب ان سے بات کی جائے تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ میڈیا کے لوگ ہیں، ہم کیسے نگاہوں سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ نیو جرسی میں ہم تھے ایک رات، تو ایک صاحب تشریف لائے وہاں کے ذمہ دار کے مشورے سے کہ نیو یارک مینہٹن میں ایک جگہ پہ
بیان کرنا ہے مینہٹن کے ڈاؤن ٹاؤن میں، جہاں ویکینڈ پہ دنیا کی جو ہے کیا کیا وہاں برائیاں ہوتی ہیں، اس ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ایک مسلمانوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، جس میں سارے ٹیکسی ڈرائیور جو رات کو لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ رات 4-5 بجے تک فارغ ہوتے ہیں، وہ سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوئی ساتھی تشکیل کر دیں جو بیان کر دیں۔ امیر صاحب نے میری اور ایک ساتھی کی تشکیل کر دی۔ انہوں نے رات کو 3 بجے ہمیں لیا یا اس سے پہلے لیا اور ہمیں وہاں پہ 4 بجے مینہٹن میں ڈاؤن ٹاؤن میں پہنچا دیا۔ سڑکیں خالی تھیں، دوڑتے سیدھا پہنچ گئے۔ تو ہم مسجد میں گئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، کئی ممالک کے مسلمان ٹیکسی ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے، پھر تشکیل ہو گئی، یہ سب لوگ اللہ کے راستے میں نکلے۔ خیر 1 گھنٹہ بیان ہو گیا، تشکیل ہو گئی، ان کا اکرام ہو گیا۔ جب ہم ٹیکسی ڈرائیور ہمیں واپس لے کے آ رہے تھے، کہنے کہ مولانا یہ ہمارا کام جو ہے نا ڈاؤن ٹاؤن میں ہے، مینہٹن میں ہے، سواریاں لاتے ہیں سواریاں چھوڑتے ہیں۔ پھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ میں نے کہا ضرور فرمائیں۔ کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے اتنی استعداد اور ہمت دے رکھی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کتنے تقویٰ کے کتنے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ آدمی کیسی شر کے ماحول میں کیوں نہ ہو، اگر صبر سے کام لے لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ہم الحمدللہ رمضان کے ان مبارک لمحات میں سے گزر رہے ہیں جس میں سب کو صبر کی توفیق ملی ہوئی ہے، بس یہ کیفیت ضائع نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اگر اس پر ہمت ہو جائے اللہ اس کے ثمرات ظاہر فرمائیں گے، نیک اعمال پر استقامت اپنے فضل سے عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔